اب یہ سب تو باتیں ہیں بھائی، کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، تو بولنا بھی آسان ہے اور ارادے بھی کر لیتا آدمی، لیکن کرنے کی طاقت کہاں سے آئے گی بھائی؟ یہ تقریر صرف تقریر، آپ ادھر سے سنیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رنگ کی پیروی کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ کی پیروی کرنا، ہماری قربانی میں واقعتاً قربانی جیسی روح آ جائے، اس کے لیے ایک ہی کام ہے اول اور آخر، وہ ہے کثرت سے مراقبے کرنا، کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ نہیں کریں گے تو صرف تقریریں ہی رہیں گی، آپ چشتی بھی رہیں گے، آپ نقشبندی بھی رہیں گے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ آ رہے ماشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ آ رہے ہیں، بڑی شرافت سے تقریر سن رہے، مراقبہ نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے، یہ دے 2 مہینے پہلے خود کر رہے تھے، آج کل کیا کر رہے ہیں؟ مٹر گشتی کر رہے ہیں۔ 2 مہینے پہلے کرے تھے، 3 مہینے کرے تھے، بہت دن تک کرے تھے، 2 گھنٹے کرے تھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو اب چھاپو کے چھاپو ہو گئے پھر سے۔ 100 بیماریوں کا ایک ہی علاج، ساری کمزوریوں کا ایک ہی علاج، مراقبہ، ذکر، یا تو ظاہری ذکر کرنا ہے یا مراقبہ کرنا ہے۔ ظاہری ذکر کا تو آپ کو راستہ سکھایا جا رہا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ بالکل پورا دہل جاتا ہے اس میں، کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مراقبہ ہے، آسان ہے لائف، اور بہت جلدی ریئیکشن ہے اس کے، بہت جلدی اس کی مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو بھائی میرا یہاں آنے کا مقصد، آپ کا یہاں آنے کا مقصد، اور یہ ساری مجلسوں کا، یہ ساری تقریروں کا اصل ٹارگٹ ہے آپ مراقبے والے ہو جائیں۔ مراقبہ یہ منٹوں کرنے کی چیز نہیں ہے، منٹوں مراقبہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑے دن میں پکا چھوٹ جائے گا۔ کتنے منٹ کریں؟ 15 منٹ، آپ کتنے منٹ؟ 20 منٹ، آپ کتنے؟ آدھا گھنٹہ، چھوٹ جائے گا پکا، اس لیے کہ اس کا مزہ ہی نہیں آئے گا، آپ کو چھوٹ جائے گا۔ مراقبہ اگر کچھ اثر کرے اس کے واسطے 45 منٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہ، اور جاتا ہے کم سے کم 3 گھنٹے تک جانا روزانہ۔ اگر آپ کو اس کا کچھ چاہیے، آگے بڑھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے مراقبہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، تو کم سے کم 45 منٹ کوشش کیجیے کہ 3 گھنٹے تک روزانہ، تبھی آپ سمجھیے کہ میں اس راستے پہ آیا ہوں۔ سو آدمی کی بریانی بناتے بول کے نیچے کیا رکھے؟ دیکھ کے نیچے 1 روپے کی موم بتی رکھ دی نیچے، جلا رہے، دیکھ کے نیچے پکتی پکتی، خبر میں پکتی ہے، 1 روپے کی موم بتی لگائے تو اتنی بڑی دیکھ کے سب پکتی، صاحب تماشا کر رہے، مذاق کر رہے اپنے ساتھ۔ ہر چیز کی تاثیر کے لیے اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، وہ مقدار میں کریں گے تو ہی اثر ہوگا۔ اب آپ بولے خود بیگم کو بولے خود تیز کر دی، بھائی صبح سے نہیں کھایا، بہت بے چلو کھانا 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 کھانا، اب آپ کی بیگم صاحبہ ایک چائے کے چمچے میں چاول لا کے رکھ دیے سامنے، کھانا ہونا کھاؤ بھی، کھانا ہے نا، 1 چمچہ کھائے تو پیٹ بھرتا، زندہ رہتے 1 چمچہ کھائے تو ہمیشہ 1 چمچہ نہیں تو رہتے۔ تو یہ مراقبہ ہمارے حضرت پیر صاحب بولتے ہیں یہ منٹوں کی چیز نہیں ہے، گھنٹوں کی چیز ہے۔ 40 منٹ بھی کر رہے، 50 منٹ بھی کر رہے تو خالی اسٹارٹ لے رہے آپ کا نہیں، منٹوں میں ہے کہ اس کا حساب گھنٹوں میں۔ جو یہ کرے گا وہی باقی پورے فضیلت، پورے بیانات وغیرہ وہی عمل کر سکے گا۔ یہ نہیں کریں گے غفلت داری ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے، خالی سننا، خالی وہ گونی گڑ لگانا ہوتا ہے، گونی گڑ لگا کے چھوڑ دیا ہوتا ہے، گونی گڑی کو چوس سکتے، چاٹ سکتے، ایسا جاتے کیوں؟ نماز ہی مانیں گے، حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلیں گے اور سنتوں کا اتباع کریں گے، کچھ بھی نہیں، خالی ایسا گونی پکڑ دینا، اس کو آپ چکھ ہی نہیں سکتے، گونی کا گوڑ لگتا ہی نہیں۔ جب تک دل کو ذاکر نہیں بنائیں گے، الگ سے وقت نکال کے محنت نہیں کریں گے، فضائل کی کتابیں پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، اسلامی اعمال کی برکتیں
پڑھتے جاؤ سنتے جاؤ، کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ پیٹرول اتنی ہے گاڑی کیسے چلے گی؟ تو بھائی جو ذکر کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، وہی سمجھیں کہ ہم اللہ کے طالب ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فرصت نہیں مل رہی تو جی رہے کس واسطے؟ جینے کا مقصد ہی کیا ہے؟ آپ کی ساری مصروفیت ہے کس واسطے؟ بچوں کو پالنا ہے، بیویوں کا اللہ ہے، کاروبار یہ کرنا کا ہے، اللہ کے واسطے کرنا ہے، اللہ کے واسطے کرنے کے واسطے دل ذاکر ہونا، ورنہ پورے کام غیر اللہ کے واسطے ہو جائے گی، وہ غفلت آ جائے گی آپ کے ہر عمل میں۔ ذکر اللہ نے اذکر اللہ کثیرا، اذکر اللہ کثیرا، اذکر اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ لگ کے 2 سال 3 سال کرو بھائی۔ پرائمری کا سرٹیفکیٹ ملنے کے واسطے بچہ کب سے جانا پڑتا؟ کتنے سال تک جانا پڑتا؟ LKG سے بھی نیچے ہے آج کل، LKG UKG کیا تو پرائمری ہوتا۔ اور اللہ کے ولی بننا چاہ رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے بننا چاہ رہے ہیں، اپنے نفس کے گھوڑے پہ سوار ہو کے نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا بڑا ٹاسک ہے، اس کے واسطے مراقبے کو ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ آپ ذکر نہ کر کے چل ہی نہیں سکتے دین پر، ذکر کثرت سے کر کے دل کو ذاکر بنائے بغیر آپ شریعت کے احکام پہ اس کی صحیح روح کے ساتھ عمل کر ہی نہیں سکتے، شرط ہے یہ۔ میرے بھائیوں، یہ لاک ڈاؤن اس کا ایک بڑا برا اثر، انسان کی فطرت کیا ہے؟ خالی نہیں رہنا آدمی کا روزانہ ایک سسٹم ہے نا، تو آدمی کام کر رہتا، اور اگر اس کا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، خالی رہنا ایدی کوڑا بن جاتا، پھر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ سب کو کامچور بنا کے جاتا ہے۔ خالی دنوں میں ایک آدمی 2 گھنٹے خالی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اب لاک ڈاؤن کے بعد 10 گھنٹے گھر میں بیٹھ کے پیسہ گزر جاتے ہیں، اس کو بیچینی نہیں ہوتی، عادت ہوگی اس کو خالی بیٹھنے، کام چوری کی عادت پڑ جاتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ لاک ڈاؤن تھا اور زیادہ نمازیں ہونا چاہیے تھا نا، مطالعہ ہو جانا چاہیے، الٹا کیا ہوا؟ ہوتی سو نمازیں ٹھیک ہی ہو گئی۔ لاک ڈاؤن میں ذکر چھٹکا رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں تو لاکھ ہو گیا تھا، 1 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے گھوڑا کھوا کرنا تھا، ہوا کیا؟ وہ 1 گھنٹے کا بھی چلا گیا۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر اس کو سستی کا عادی بناؤ تو یہ پوری طرح ناکارہ بنا دیتی ہے۔ تو ابھی جو لاک ڈاؤن گیا ہے، اس نے ہمارے اوپر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ دینی محفلیں نہیں تھی، مسجدوں کا وہ پورا گرم جوش ماحول نہیں تھا، انسان بھوکا ہے۔ جب دینی دوستی کر رہے ہیں، ایمان کی حقیقت پیدا ہونے کے لیے، اسلام پہ چلنے کی طاقت آنے کے واسطے آدمی کو دینی محفلیں ضروری ہے۔ چاہے آپ 4 مہینے کی جماعت میں جائیے، دینی محفل ملے گی، دینی ماحول ملے گا۔ جب پہلے خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جا کے کئی سال رہتے تھے، ماحول ملے گا۔ صحابہ کرام کی دوستیاں تھی، حلقے چلتے تھے، برابر مسلسل ماحول میں لگے ہوئے تھے، دعوت کے ذکر کے ماحول میں لگے ہوئے۔ جب دعوت کا ماحول نکل جاتا ہے، جب دین کی دوستیاں، دین کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں، تو خود بخود شیطان مسلط ہو جاتا ہے، سستی مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ لمبے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے کتنے لوگوں کے ولولے سرد ہو گئے، ہمارے اعمال کھوکھلے ہو گئے۔ اب پھر سے اسٹارٹ لینا ہے تو پہلے اللہ پاک کے سامنے تنہائی میں معافیا مانگنا، رونا، اللہ کیسے نکمے نکل گئے، ذرا غافل بننے کا ذرا موقع ملا تو پورے غافل بن گئے ہم، اللہ معاف فرمائیے۔ یہ ذکر پہ آنا، یہ دین پہ آنا ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ چاہنا پڑے گا اس کے لیے، اور اللہ ہم کو قبول کرے اس کے لیے پہلے رونا پڑے گا، پہلے اللہ کو ماننا ہے۔ اللہ ذکر کی توفیق دیتے، ذکر چھوٹ گیا چھوٹا نہیں، اللہ چھڑا لیا ہے، بیوقوف تو ہمارے آنے کے قابل نہیں، ہمارے قریب اللہ چھڑا دیتے ہیں ذکر۔ کوئی بھی نہیں بولا میرا ذکر چھوٹ گیا، نہیں چھوٹا، اللہ تعالیٰ تم کو ذکر میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر سے ذکر میں لگنا ہو تو پہلے اللہ کو منانا پڑے گا، کہاں غفلت ہو رہی، کہاں اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، کہاں دین کی ناقدری میرے دل میں ہو رہی ہے، اللہ سے ملنے کی، قریب ہونے کی طلب میں کہاں کمی ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے ذکر سے محروم کر دیا۔ تو پھر سے
ہمارے جو دوست اور جو خواتین چاہتی ہیں کہ پھر سے میری زندگی میں ذکر کی بہار آئے، ذکر کا نور آئے، تو پہلے استغفار سچی شرمندگی کے ساتھ اس دنیا میں اللہ کی یاد کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ دنیا کی یاد، اللہ کی یاد ہی تو کمائی ہے، اور کیا کمائی ہے؟ اللہ کی یاد ہی ہے۔ اللہ کی یاد نہیں ہے تو یہ پوری دنیا ملعون ہے۔ الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه۔ حضور نے فرمایا یہ پوری دنیا پہ لعنت ہے، نحوست ہے اس میں، اللہ سے دوری ہے۔ یہ ہمارے کاروبار، یہ ہمارے گھر، یہ ہمارے رشتے ناتے، یہ ہماری ساری مصروفیات، سب پہ اللہ کی لعنت ہے اگر زندگی میں ذکر نہیں۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، اگر قیمت پر اگر ذکر ہے، ذکر والے بنو، ذکر والے بنو، 24 گھنٹے ذکر والے بنو۔ یہ سب سے بڑا کھلا ہوا راز ہے شریعت کا کہ کچھ بننا ہے تو ذکر والے بنو، تو اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہے۔ ذکر چھوٹا ہے تو بہت بڑی لعنت ہے، ذکر چھوٹا ہے تو اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ ذکر چھوٹا ہے تو بغیر پوچھے کے بتا سکتے ہیں آپ کئی گناہ کر رہے ہیں، اس وقت کئی گناہ کے عادی ہیں آپ۔ جو بھی صحیح معنی میں ذکر نہیں کر رہا ہے، یقیناً اس کی زندگی میں کئی گناہ ہو رہے ہیں، تنہائیوں میں ہو رہے ہیں، باہر بھی ہو رہے ہیں۔ نہیں ہے بول ہی نہیں سکتا ہو، کسی کی زندگی میں ذکر نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جہاں حقیقی ذکر نکلے گا یقیناً گناہ ہوگا، چاہے ہمارا حلیہ جبرائیل علیہ السلام کے جیسا، چاہے دیکھنے والے ہم کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے ہو، چاہے اسٹیج پر بیٹھ کے بہت زبردست تقریر کرنے آتا ہو، لوگوں کو رلانے آتا ہو، ہنسانے آتا ہو، چاہے ہزاروں آدمی ہماری وجہ سے دیندار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں ذکر الہی نہیں ہے تو گناہ یقیناً ہے۔ وہ گناہ کون سے؟ وہ آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم ہے گناہ۔ اس لیے ذکر چھوڑنا اپنے آپ کو گناہ کی کنویں میں ڈالنا ہے۔ جو بھی ذکر میں سستی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو گناہ میں ڈال رہا ہے، شیطان کو مسلط ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ اور ذکر اتنا کرنا ہے کہ دل میں راسخ ہو جائے، تھوڑا نہیں کرنا ہے۔ اور ایک بات، اب تھوڑے دن دل نہیں لگے گا، ذکر کوئی تھوڑے دن چھوڑ دیتا ہے تو اس کا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک ذکر میں دل نہیں لگے گا، بہت بیزاری آئے گی، بہت بے چینی ہوگی۔ اب کچھ مزہ نہیں آنے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے ہوئے کرتے جانا، اتنی بیزاری آ جائے کرتے جانا، اللہ کا رحم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، بھائیوں بہنوں، بتاؤ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کا ذکر چھوڑ دیں گے، گناہوں میں پھنس جائیں گے، دل کا سکون ختم ہو جائے گا، گھر میں مصیبتیں آئیں گی، کاروبار خراب ہو جائے گا، ذلتیں آئیں گی۔ اللہ کا ذکر چھوڑ کے کہاں ہے پناہ گاہ؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کے کہاں ہے دل کا سکون؟ اللہ کا ذکر چھوڑ کے زندگی میں حفاظت کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آج ہو یا کل ہو یا ایک سال کے بعد ہو، جب تک ہم اللہ کے ذکر کو اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری زندگی سنبھلنے والی نہیں ہے، جینے کا صحیح مزہ نہیں آ سکتا۔ اس واسطے آج میرے پورے بھائی بہنیں ارادہ کریں کہ سب کچھ ہم چھوڑ سکتے ہیں، ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سے مانگیں گے، آج ہی کی رات میں مانگیں گے، اور اپنا ذکر منٹوں میں نہیں گھنٹوں میں لائیں گے قرآن میں، چاہے اس کے لیے شروع میں کتنا روکھا پن ہو، لائیں گے۔ ذکر آ جائے گا تو پوری زندگی پھر چمکتی چلی جائے گی۔ آپ کے اندر رہ کے بھی سکون آ جائے گا۔ کیسے حالات ہیں، آپ کے گھر میں کتنی پریشانیاں ہیں، آپ کے بچوں کو کتنی پریشانیاں ہیں، آپ کی کمائی کی کتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کے بیچ میں بھی ذرا ذکر پہ جم جاؤ، پورے بے چینیاں ختم ہو جائیں، جینے کا مزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ذکر کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا ابارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی جلدیں لکھ سکتے آپ ذکر پہ، کتنی حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔
مراقبوں کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ اپنے احوال جلدی جلدی بتائیے، ذکر چھوٹ رہا ہے تو اور جلدی بتانا چاہیے، کسی کو نہیں بتائیں گے تو پھر چھوٹ جائے گا ذکر۔ یہاں آپ کے نقیب بنے ہوئے ہیں ان کو بتائیے پہلے، یا جو بھی کوئی مخلص دوست ہے ایک دوست کو بنا لیجیے جو آپ سے دین میں کچھ اچھا ہے، پھر شیخ کو بتائیے، اپنے احوال بتائیے، آپ کسی کو اپنا سپورٹر بنائیے، آپ انتظام کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس محفل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی طلب میں اور ان عشرے کو نیکیوں سے بھرنے کی طلب میں اور اعمال کے ساتھ ساتھ نمبر 1 پہ ذکر کا سب سے ارادہ کیجیے۔ چاہے کچھ ہو جاؤ پابندی میں کروں گا۔ ایک دن اگر چھوٹ گیا تو دوسرے دن جانے مت دیجیے۔ کسی دن بالکل دل نہیں لگ رہا ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت کام ہے، تو آپ وہی ٹینشن کی حالت میں ہی ایک 10 منٹ کر لیجیے۔ بہت بے چینی ہو رہی، دل نہیں لگ رہا ہوگا، آپ زبردستی 10 منٹ کر لیجیے۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کرتے ہیں، 2 گھنٹہ کرتے ہیں، لیکن آج آپ کی زندگی میں تو بہت ہی ٹینشن ہے، 10 منٹ کر لیجیے آپ۔ مگر چھوڑ دیں گے نا، یہ ناغے کی بڑی نحوست ہے۔ ایک دن چھوٹ گیا بہت مچل جانا چاہیے، ہفتہ چھوٹ گیا بس خطرے میں آ گیا، اب دل پلٹ جانے کا ڈر رہتا ہے، پھر ذکر سے نفرت ہو جائے گی، ذکر کے تصور سے وحشت ہونے لگے گی، ذکر کرنا ہوتا ہے، ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ وقفہ ہونے مت دیجیے۔ بھائی چائے پینے کی اپنے کو پکی عادت ہے، مگر اب وہ ٹرین بس اسٹیشن پہ ٹرین وہاں جو ہے انہیں پانی کی وجہ سے چائے دے رہا، وہی پی لو چائے کم سے کم۔ تو ٹینشن کے دن ہے، مصروفیت کے دن ہے، نہیں ہو سک رہا تو آپ وہ اسٹیشن کی چائے جیسی رہتی نا پانی کی وجہ سے، ویسا ہی مراقبہ کر لو، 10 منٹ کا ڈھیلا ہوگا کرو، ورنہ سربت رش ہو جائے گا، ورنہ عادت چھوٹ جائے گی۔ تو یہ اصول کو یاد رکھے ساتھی، ناغہ لمبا مت کیجیے، ناغہ کرنے سے دل پلٹنے کا ڈر ہے، اور اب بہت سارے ناغے ہو گئے ہیں، اب مڑنا واقعتاً تکلیف دہ ہوگا، لیکن سوچو اللہ کی طرف نہیں مڑیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کیا شیطان کی پناہ میں رہیں گے ہم جا کے؟ کون ہم کو دل کا سکون دینے والا ہے؟ اللہ کے پاس تو جانا ہی وہ دکھانا ہے۔ اس لیے اب چاہے مراقبے میں پھر سے آنے کے لیے کتنا بوجھ محسوس کرے، آنا ہی آنا ہے مراقبے میں۔ تو انشاءاللہ آج سے ذکر اور مراقبے کی سب محنت کریں گے بھائی، پہلے کے معیار پہ لائیں گے اپنے ذکر کو، اور پہلے کے معیار سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ذکر آئے گا تو سب آ جائے انشاءاللہ۔ البتہ یہ بولا ضروری ہے کہ جن کی زندگی میں ذکر ماشاءاللہ آ چکا ہے، چونکہ وہ بیسک ہونے سے اس پہ زور دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی حلال کھانے کی فکر کرے، جو جی میں آیا کھانے مت لگیے، حلال کھانے کی فکر کیجیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لہو لعب کی جو آج کل چیزیں ہیں نا، فون کا غلط استعمال ہے، نگاہوں کا غلط استعمال ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے، یہ چیزیں بھی ذکر سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پیروی کی کوشش کرنا چاہیے، جتنے کام کر رہے ہوں جتنا ہو سکے سنتیں پڑھاتے جانا چاہیے۔ تو یہ ساتھ میں سائڈ میں یہ چیزیں ضروری ہے، جو لوگ ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ اتنے بھی مست مت ہو جائیے، ماشاءاللہ 2 گھنٹے مراقبہ ہو رہا، 3 گھنٹے مراقبہ ہو رہا، سنت نہیں ہے زندگی میں، کیا کہ ایک تو سنت ہے، غفلت ہے، یا کھانے کی فکر نہیں ہو رہی ہے، کہاں میری آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، کاروبار اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ذکر کام نہیں کرے گا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ذکر کی اچھی توفیق دے رہے ہیں، وہ لوگ علم دین کا اہتمام کر رہے ہیں، پہلے سے عالم ہے تو ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، لیکن جو غیر عالم لوگ ذکر کر رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ، آپ 24 گھنٹہ بھی کر لو، آپ علم دین اپنا نہیں بڑھائیں گے تو شیطان آسمان پہ لے جا کے زمین پہ پٹکے گا۔ اس واسطے جو علم دین کی بھی فکر کریں، علماء سے پوچھ کے کتابیں پڑھیں، یہ سب چیزیں ایک ساتھ ضروری ہیں، لیکن نمبر 1 ذکر ہے، ذکر آئے گا تو یہ سب کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اتنی دیر سے آپ بیٹھ کے صبر سے سن رہے ہیں، اللہ بس اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس کو بہانہ بنا کے اللہ پھر سے اپنی محبت کے راستے میں ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کوشش یہ کیجیے کہ دل سے تھوڑی دیر مراقبہ کریں، دل سے ندامت سے یاد کیجیے اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ آپ ہی ہمارے محبوب ہے، آپ ہی زندگی کا مقصود ہے، ہم کہاں کھوئے اللہ آپ کی یادوں کو چھوڑ کر۔ آج ہم آپ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری صورت اے اللہ شرف سے جھکی ہوئی ہے ہماری، لیکن اللہ آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم غافلوں پہ رحم کھائیے، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں پیارے اللہ معاف فرمائیے، پھر سے اپنی بارگاہ میں ہم کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنی غفلتوں پہ ہم نادم ہیں اللہ، ہم اپنے سے بھی اللہ پریشان ہیں اللہ، ہم کیسے اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہم نفس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ آپ رحم کھائیے اللہ، اللہ آپ رحم نہیں کریں گے تو مالک کون رحم کرے گا؟ تو اس طرح اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے، اللہ ہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے بڑی ندامت کے ساتھ، بے چارگی کے ساتھ اللہ کو پکاریے اور دل میں اللہ 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 کی صدا لگائیے۔ آرام سے بیٹھ جائیں، آج کی بات کے مال کے سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر جیسے نماز میں باندھتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گود میں اپنے پیٹ سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈھیلا گود میں چھوڑ دیں اور کمر اپنی بہت زیادہ نہ جھکائیں، تھوڑا سیدھا رکھیں، ٹائٹ نہ کریں، اور آنکھوں کو بند کر کے سر اپنا دل کی طرف تھوڑا سا جھکا دیجیے، پوری توجہ دل کی طرف جما دیجیے، اور پہلے یہ نیت کیجیے کہ میں نے سب کچھ اپنے دل دماغ سے نکال دیا، سب غیر اللہ ہے، سب بیکار ہے، سب میں نے نکال دیا، دل دماغ کو خالی کر دیا۔ پھر یہ نیت کیجیے اب اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے، دل پہ توجہ رکھ کے دل میں خیال کی زبان سے بولنا ہے، خیال میں بولنا ہے اللہ اللہ، میرا دل کہہ رہا ہے، سوچنا ہے۔ بسم اللہ شروع کیجیے، اللہ اللہ کا دھیان کیجیے۔ والا دل بدلتے گناہوں حرص والا دل بدلتے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے حرص والا دل بدلتے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدلتے بدلتے دل کی دنیا دل بدلتے خدایا فرما دل
میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا، دل بدل دے. گناہ ہو حرص والا، دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے آنکھ کے تارے. آپ پہ میری جان ہو قربان، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. دل سے دعا کیجیے آمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پیارے اللہ، مہربان اللہ، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں اللہ، آپ کو چھوڑ کے کہاں پناہ ہے اللہ.
کہیں کوئی سکون نہیں ہے اللہ۔ اللہ آپ ہی ہمارے دل کا سہارا ہے، آپ ہی کے پاس ایک دن آنا ہے اللہ۔ یہ دنیا، یہ گھر، یہ بچے، یہ مصروفیات، یہ سب خواب ہے۔ ایک دن یہ خواب جب ٹوٹ جائے گا، آنکھ کھل جائے گی تو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ کو چھوڑ کے کہاں ہم جا سکتے ہیں اللہ؟ اللہ دنیا میں بھی ہمارا کام، ہر کام آپ سے بنتا ہے اللہ۔ دنیا کا بھی سب سے پہلا اور آخری سہارا آپ ہے اللہ۔ جو آپ کو بھول جاتا ہے اس کے دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اللہ ایک تکلیف کی زندگی بن جاتی ہے، اور اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ نیکیوں سے دور ہونے لگتا ہے، پھر وہ گناہوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دل کو غفلت کی بیماری سے بچا لیجئے، آپ کی یاد سے دور ہونے سے ہم کو بچا لیجئے۔ آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے اللہ؟ اللہ اللہ اپنے ذکر کی سب کو توفیق دیجئے اللہ۔ ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اللہ، اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک اپنے گناہگار بستے بندی کو اپنی پناہ میں لے لیجیے اللہ۔ آپ ہمارا میل، ہماری گندگی آپ نہیں دھوئیں گے تو پیارے اللہ کون دھوئے گا؟ شیطان نے دل گندا کر دیا اللہ، نفس نے ہم پہ قبضہ کر لیا اللہ، دنیا نے ہماری آنکھوں کو حیران کر دیا اللہ۔ کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں اللہ، آپ سینے سے نہیں لگائیں گے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ آپ ہی نے بنایا، آپ ہی نے پالا، آپ سے زیادہ کون ہم پہ کرم کر سکتا ہے اللہ؟ اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ، آپ کے راستے پہ زندگی بھر لگائے رکھیے اللہ، ہمیشہ آپ کی طرف بڑھتے رہیں اللہ۔ آپ کی راہ چھوڑ کے جائیں گے تو سوائے بربادی کے کیا ہے اللہ؟ پھر سے ہم سب کو ذکر والا بنا دیجیے اللہ، جن کا ذکر جاری ہے اللہ انہیں خوب اور ترقی عطا فرمائیے، اور ہمت عطا فرمائیے، استقامت عطا فرمائیے اللہ۔ ایک ایک کر کے اپنے قرب کے قدم طے کرنا آسان کر دیجیے اللہ۔ جو ذکر کرتے تھے لیکن اب ذکر کم ہو گیا اللہ، ہماری اس ناقدری کو معاف فرمائیے اللہ۔ ہم نے جان کے انجان بننے کا جرم کر دیا اللہ، ہم نے ناقدری کا جرم کر دیا اللہ۔ پھر سے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، جلدی سے ہمارے دل کو ذکر کی طرف مائل فرمائیے۔ ہمارے دل کی ذکر سے جو وحشت ہے، جو دوری ہے، جو بیزارگی اللہ ختم فرمائیے اے اللہ۔ اے اللہ جو لمحہ آپ کی یاد میں بیٹھ کے گزرا وہی ہماری زندگی کا قیمتی لمحہ ہے اللہ۔ اللہ خوب وقت نکال کے ذکر والا بنائیے اللہ، آپ کے ادب کے ساتھ، آپ کی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذکر کی توفیق فرمائیے اللہ۔ جتنے مرد ہیں یہاں، جتنی عورتیں اللہ، اور سب کو ذاکر بنا دیجیے اللہ، ہمارے قلوب کو ذاکر بنا دیجیے اللہ۔ اللہ دنیا کے جادو سے، نفس کی مکاری سے، شیطان کی اللہ بہکاوے سے ہم کو نکال کے ذکر سے دلوں کو روشن فرمائیے اللہ۔ چاہے لاکھ بار ہم گر جائیں، لاکھ بار ذکر چھوڑیں، پھر راستہ ذکر کیا ہی ہے اللہ۔ اللہ پھر سے ذکر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ۔ ہمارے پچھلے گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچائیے اے اللہ، گناہوں کی نحوست سے ہم کو بچائیے اے اللہ۔ پھر سے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اس عشرے کے سلسلے میں جن جن بھائیوں نے ارادہ کیا ہے، کتنا ذکر کریں گے، کتنا روزے رکھیں گے، کتنے نوافل پڑھیں گے اللہ، ان معصوم ارادوں کو قبول فرمائیے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اس قیمتی 10 دن کی اللہ دولت ہمیں نصیب فرما دیجیے اللہ۔ سچے جذبات کے ساتھ قربانی دینا آسان فرمائیے، اور ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیے اے کریم اللہ، اے کریم اللہ اے اللہ۔ اپنے کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائیے اللہ۔ رات دن ہماری نگاہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ادائیں اللہ گھومتی رہے اللہ۔ وہی راستہ عقل مندی کا راستہ ہے اللہ۔ آپ کے اللہ چاہنے والے بنا دیجیے ہم کو، ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بنا دیجیے ہم کو اے اللہ۔ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے اللہ۔
اللہ اس بھری محفل میں جن جن بندوں کو بندیوں کو آپ نے بھیجا ہے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، سب کو پھر سے پوری زندگی اپنی حفاظت میں لے لیجئے، شیطان اور نفس کے جال سے چھٹکارا دے دیجئے، اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، اے اللہ آسان کمائی نصیب فرمائیے، اے اللہ جو عورتیں آئی ہیں اللہ ان کے مردوں کی کمائی کے کاموں کو آسان فرمائیے، رزق کی کاوشوں کو آسان فرمائیے، اللہ بار بار کی وبا کے حملوں سے اللہ ہمارے کتنے بھائیوں کے کاروبار متاثر ہو گئے، کمانے کے ذرائع محدود ہو گئے، اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اللہ لمبا وقفہ ہو گیا ہے، پھر سے اللہ بیماری کی بات ہو رہی ہے، اللہ جن جن کا کاروبار معاش متاثر ہو گیا ہے پیارے اللہ اپنے کرم سے پھر سے روزی کے راستے کھول دیجئے، پھر سے روزی کو کشادہ کر دیجئے، آپ ہی تو ہمارے کھلانے والے ہیں اللہ، آپ کے علاوہ کون ہے ہم کو کھلا سکتا ہے، آپ ہی پر ہم نے کلمہ اور آپ ہی پہ ایمان اللہ اختیار کیا ہے، اللہ ہم سب کو روزی عطا فرمائیے، جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں آئی ہیں ہم سب کے گھرانوں کو حلال روزی عطا فرمائیے، برکت والی کشادہ روزی عطا فرمائیے، کافی ہونے والی روزی عطا فرمائیے، اور آپ کی دی ہوئی دولت اور عزت اور شہرت اور صلاحیت پر شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ آپ کی اطاعت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے کریم اللہ، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہمیں لگاؤ ہے اللہ اس کو قبول کر کے اللہ ہمارے بھی سب گھرانوں میں برکت نصیب فرمائیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں برکت، ان کی اولاد نسلوں میں برکت عطا فرمائیے، اللہ اس محفل میں جتنے مرد اور عورتیں آئی ہیں اے اللہ ہماری نسلوں میں برکت جاری فرمائیے، ہماری نسلوں میں ہدایت جاری فرمائیے، ہماری نسلوں میں آپ کی رحمت جاری فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، پیارے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، ہمارے ملنے جلنے والوں میں دین کے کام والوں میں اللہ جن جن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے مردوں عورتوں میں سے جن جن کا بھی قریب کا دور کا تعلق ہے اللہ اس میں جو بھی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائیے، اللہ ہمارے اللہ ہندو پور کے بڑے پرجوش دینی بھائی آصف بھائی بیمار ہیں اللہ سانس کا مسئلہ چل رہا ہے اللہ جلدی سے شفا عطا فرمائیے، کرم فرمائیے اللہ، اور جہاں جہاں بھی ہمارے رشتہ دار بیمار ہیں یا بیٹھے ہوئے لوگوں میں جو بیمار ہے کسی بھی قسم کے اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، اللہ صحت عطا فرمائیے اور صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے کریم اللہ جو بھی قرضدار ہے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، اللہ جن کے گھروں میں رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، پریشان ہے اللہ سب کو اچھے رشتے نصیب فرمائیے، سب کے گھروں کو آباد فرمائیے، جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہے اللہ ہمارے عزیزوں میں ان پر کرم فرمائیے اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے اس محفل میں اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرمائیے، اللہ جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان گھروں میں برکتیں نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ سارے عالم میں ہدایت کو عام فرمائیے، سارے عالم میں ہدایت کو عام فرمائیے، دین کی جہاں جہاں محنتیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے پڑوس کے ملک میں اللہ اسلامی نظام قائم کرنے کی اہل علم کوشش کر رہے ہیں، اللہ اسلامی نظام دنیا میں قائم فرمائیے اللہ، اسلامی ریاست دنیا میں قائم فرمائیے اللہ، اور اس کی جو برکتیں ہیں اللہ ظاہر فرمائیے اللہ دنیا کو دکھا دیجیے کہ آپ کا دین کتنا برکتوں والا ہے، اللہ ہمارے پڑوس کے ملک میں امن قائم فرما دیجیے، ہدایت کی فضا قائم فرما دیجیے، وہاں کی سب عوام کو دینی نظام حکومت قبول کرنے کے لیے تیار کر دیجیے، اللہ سازشوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ سازش کے کرنے والوں کو ناکام فرما دیجیے، اے اللہ جہاں کہیں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول فرمائیے، اللہ فلسطین کے اللہ مخلصین کو اللہ اپنی مدد سے نوازیے، اللہ امت کے اندر حق کے لیے مرنے مٹنے کے جذبہ پیدا فرمائیے، پیارے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کو ہدایت نصیب فرمائیے، اللہ یہاں ہماری نسلیں ہمارے آبا و اجداد سوئے ہوئے ہیں، اللہ یہ ملک ہمیں بہت پیارا ہے اللہ، یہاں کی گلیاں یہاں کی ایک چیز میں پیاری ہے اللہ اس ملک کو اپنی رحمت میں لے لیجیے اللہ، ہر طرح کی بے چینیاں ختم فرمائیے اللہ، ہر قسم کی محرومیاں دور فرمائیے اللہ،
یہ آدم علیہ السلام کا مسکن، یہ انسانیت کا پہلا گھر، اللہ اس کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیجیے. اللہ ظلم کا نظام ختم فرمائیے، ہدایت کا نظام جاری فرمائیے. اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو ہدایت کے اس نظام کے قیام میں استعمال فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہنا وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.